میں چلے جاتا، وہاں پر دوسری طرف بڑے بڑے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے دین کے دعویٰ کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر ہوس و دنیا پرستی اس حد تک بھر گئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے دنیا کے ساتھ تو دیا، حسین کے ساتھ نہیں دیا۔ اس کے باوجود جہاں 18,000 کا لشکر تھا وہ نامراد اور ناکام ہو گیا، ادھر 72 کا لشکر کامیاب ہو گیا، اور آج پوری دنیا میں حسین کا ڈنکا بج رہا ہے۔ سبا پڑھے مل کر محمد و آل محمد عزیزو، حمیر کا بادشاہ ذو نواس، سب توجہ دے دے، یہ یہودی تھا۔ پہلے نجران کے سارے رہنے والے یہودی تھے، اس کے بعد کسی عیسائی عالم کی تبلیغ کے نتیجے میں وہ عیسائیت قبول کرنے لگے، لیکن جب ذو نواس بادشاہ بنا تو ذو نواس نے جہاں میں سرکاری سطح پر حکومتی بنیادوں پر حمیر میں نجران میں یہودیت کو پھیلاؤں اور سرکاری سطح پر سب کو یہودیت قبول کروائیں، اس سوچ کی بنیاد پر اس نے بہت سارے عیسائیوں کو مار دیا، عیسائیوں کو جلا دیا، زندہ درگور کر دیا۔ لیکن جیسے ہی ذو نواس بادشاہ کا خاتمہ ہوا، عیسائیت دوبارہ پروان چڑھنے لگی۔ وہ وقت آتا ہے جب پیغمبر اسلام نے عیسائیوں کے پادری لاٹ کے نام پر خط لکھا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کرو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو قانوناً تمہیں جزیہ دینا ہوگا، اور اگر جزیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو پھر آ جاؤ جنگ کرتے ہیں، پھر آ جاؤ مباہلہ کرتے۔ ایک لیٹر رسول اسلام نے عیسائیوں کے پادری کے نام لکھ دیا۔ جب وہ لیٹر اس کے پاس پہنچا، وہ بھی بڑا پڑھا لکھا سمجھدار پادری تھا، اس نے دیگر سرکردگان کو بلایا، پڑھے لکھے سمجھدار افراد کو بلایا جن کے ہاتھوں میں باغ ڈور تھی، جن کا نام تھا، جن کا چرچا تھا، ان کو بلایا۔ ان کو بلانے کے بعد ان سے کہا، مسلمانوں کے پیشوا، مسلمانوں کے پیغمبر کی طرف سے یہ خط آیا ہے۔ تو باقی سب نے کہا یہ چونکہ دین کا مسئلہ ہے، دین کا معاملہ ہے، ہم دین کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، ہم اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وفد مدینے رسول اسلام کے پاس بھیجا دیکھنے کے لیے ہے کون اور یہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جب یہ مدینے میں آئے تو پیغمبر اسلام سے پوچھا، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ آپ نے ہمیں کیوں دعوت کی ہے اسلام کی؟ تو اس وقت رسول اسلام نے یہی فرمایا کہ خدائے وحدہ لا شریک کی اطاعت و پرستش و عبادت میں آ جائیں، اور کہا خدا واحد ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں، خدا کا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور پھر یہ آیت پیش کر دی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ایسا اللہ کا بیٹا ہے، اگر ایسا اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو پھر اس کا باپ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا، اگر تمہیں عیسیٰ کے باپ کی تلاش ہے، عیسیٰ کے اوپر ڈاؤٹ ہے، تو پھر بتاؤ آدم و حوا کا باپ کون ہے؟ یہاں تو صرف باپ کا مسئلہ آ رہا ہے، وہاں آدم و حوا میں نہ باپ ہے اور نہ ماں ہے، دونوں نہیں ہیں۔ یہ خاموش ہو گئے، لیکن نہیں ماننا تھا، نہیں مان لیا۔ آخرکار مباہلہ طے ہوا، نجران کا میدان سج گیا، اور تاریخ 24 ذی الحجہ میں اور آپ یہاں پر مجمع سجا کر بیٹھے ہوئے اس تاریخ کو یاد کرنے کے لیے، اس تاریخ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اور سب یہی دیکھنے لگے کہ کل رسول اسلام اپنے ساتھ کون لے کر آتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں میں خواہشیں اٹھنے لگی،
کل میں بھی جاؤں گے رسول کے ساتھ، کل رسول مجھے بھی لے کر جائیں گے، کل رسول مجھے بھی لے کر جائیں گے۔ بچے اپنی جگہ تیار ہو رہے ہیں، عورتیں اپنی جگہ، مرد اپنی جگہ تیار ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر سب کو لے جانا مقصود نہیں تھا۔ یہاں ایسے افراد کو لے جانا مقصود تھا جو پاک و پاکیزہ اور سچے ہوں، جن کا کردار بلند ہو، جن کی رفتار بلند ہو، جن کا عمل پاک و پاکیزہ ہو۔ تو جب رسول اسلام حضرت امام حسن کو ہاتھ پکڑے ہوئے، حسین کو گود میں لیے ہوئے، اس کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور خاتون جنت کے پیچھے سردار جوانان جنت کے باپ، قاسم النار والجنہ، فاتح خیبر و خندق حضرت علی مرتضی علیہ السلام اس شام سے جا رہے ہیں۔ جہاں جہاں رسول اسلام کے قدم لگتے ہیں وہیں فاطمہ کے قدم لگتے ہیں، وہیں پر علی مرتضی قدم رکھتے ہوئے اس شان سے جا رہے ہیں۔ جب پادریوں نے، عیسائیوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ عیسائیوں کے پیشوا نے اعلان کر دیا، اے عیسائیوں خبردار، تم لوگ ہوشیار ہو جاؤ، تم لوگ مباہلہ نہ کرنا، اگر مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے تیری کوئی ایک نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ چہرے، اگر یہ افراد اپنے ہاتھوں کو بددعا کے لیے بلند کریں۔ عزیزو، آج کا دن بددعا کرنی تھی اس کے خلاف جو جھوٹا ہے، جو غلط ہے۔ تو عیسائیوں کے بڑوں نے کہا اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے کہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لہذا ان سے مقابلہ و مباہلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا رسول اسلام کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث قرار دیا۔ علی مرتضی کے دست مبارک سے ایک تحریر اور ایک معاہدہ نامہ طے ہوا جس میں عیسائیوں کے اوپر سالانہ ٹیکس لاگو کیا گیا اور پیغمبر اسلام فتح و نصرت کے ساتھ واپس پلٹے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔